السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار عمران خان نے توہین عدالت کیس میں عدالت کے سامنے گھٹنے ٹیک ہی دیے ہیں، لیکن معافی مانگ بھی لی ہے اور معافی نہیں بھی مانگی۔ یہ بڑا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا جملہ۔ ٹیکنیکل طریقے سے معافی مانگی ہے، معافی مانگنے کا لفظ یوز بھی نہیں کیا کہ میں معافی مانگتا ہوں یا معذرت کرتا ہوں، دل آزاری ہوئی ہے جج زیبا چودھری کی تو ان سے معافی مانگتا ہوں یا عدالت سے معافی مانگتا ہوں، میں نے توہین عدالت کی ہے، ایسا کچھ نہیں لکھا۔ لیکن ٹیکنیکل طریقے سے معافی مانگ بھی گئے ہیں اور نہیں بھی مانگی۔ ہاں، اتنا ضرور کہا ہے کہ زیبا چودھری صاحبہ کو، جج کو، خاتون جج کو، اگر میرے الفاظ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے، دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پر پچھتاوا کرتا ہوں اور مجھے اس پچھتاوے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، یہ الفاظ کہے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جی عدالت جو ہے، عفو درگزر جو ہے اور معافی کی جو پالیسی ہے، اسلام کے جو اصول ہیں، اس پر عمل پیرا رہی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس میں بھی عدالت معافی کے اس اسلامی اصول اپنائے گی، اسلامی اصول کو اپنائے گی۔ یہ اس طرح کر کے ٹیکنیکل طریقے سے معافی مانگی ہے۔ کل عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ کل کے لیے سرکولر بھی جاری کر دیا گیا ہے، 4-5 دن پہلے سرکولر جاری کر دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے۔ عدالت نے عمران خان کو معافی مانگنے کے لیے، یعنی ٹیکنیکل طریقے سے، عدالت نے بھی اسی طرح ہی جس طرح عمران خان نے یہ ٹیکنیکل جواب دیا ہے، عدالت نے بھی یہی کام کیا تھا، جس پر بڑی تنقید ہوئی سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے اور پبلک کی طرف سے، عوامی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، صحافتی حلقوں میں تنقید سامنے آئی کہ عدالت نے وہ کام کیا ہے کہ ایک میں پڑھ کر سناؤں گا جو آج عمران خان کا جواب عمران خان نے دوسرا جمع کرایا ہے، جس میں ٹیکنیکل طریقے سے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی، جو بھی فیصلہ عدالت کرے گی کل کہ اس کو معافی کہیں گے یا نہیں کہیں گے، عدالت اس کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ بھی عدالت کے لیے بڑا امتحان ہے، کیونکہ ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی عمران خان نے، نہ عدالت سے اور نہ جج زیبا چودھری سے۔ ٹیکنیکل طریقے سے معافی مانگ گئے ہیں، لیکن افسوس کا اظہار ضرور کیا ہے، شرمندگی کا اظہار کیا ہے، اور آئندہ ایسا کوئی کام، ایسا کوئی عمل، ایسے کوئی الفاظ نہ ریپیٹ کرنے کا بھی عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے، عدالت کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے۔ وہ میں آپ کو پڑھ کر عمران خان کا جواب بھی سناؤں گا۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ عدالت نے عمران خان کو جو تنقید ہوئی عدالت پر پچھلی سماعت پر، کہ عمران خان نے پہلے جو جواب جمع کرایا اس پر تو ڈٹے ہوئے تھے کہ اس پر عدالت کو اور ججز کو رگڑا دیا ہوا تھا کہ ججز اگر انصاف کریں، تقریروں میں بھی کرتے رہے، ججز اگر انصاف کریں تو تنقید نہیں ہوگی، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، ججز کو سبق سکھا رہے تھے۔ لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی کلاس تو لی، ڈائریکٹ ان کو نہیں، ان کے وکیل کے معرفت کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا، مطلب ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا کام کیا اور ان کو ایک ماحول بنا کے دے دیا، اسی طرح بالکل جس طرح ایک بچہ کوئی پیپر دے رہا ہو اسکول میں یا کالج میں اور پیپر غلط کر کے آیا ہو اور پھر ٹیچر کو دے دیا ہو، ڈیوٹی ماسٹر جو ڈیوٹی استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، ڈیوٹی ٹیچر کو دیا ہو اور ڈیوٹی ٹیچر نے دیکھ لیا کہ جی یہ تو پیپر تو غلط کیا ہے، بچے نے پرچہ تو غلط کر کے آیا ہے، تو وہ ان کو سمجھائیں کہ بھئی بیٹا یہ آپ نے پرچہ غلط کیا ہے، آپ اس کو درست کر لیں۔ باقی بچوں سے پیپر لے کے رکھتے گئے ٹیچر، اور ایک بچے کو کہا، لاڈلے کو، کہ جی جو ٹیچر کا لاڈلا تھا، کہ جی یہ دوبارہ پیپر کر کے آئیں۔ تو اب دوبارہ جب کرنے جائے گا بچہ پیپر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے محتاط طریقے سے وہ کر کے آئے گا۔ تو یہ محتاط طریقے سے عدالت نے عمران خان سے جواب لکھوایا ہے۔ دوسرا ہوتا تو شاید دوسرا کوئی سیاستدان ہوتا، رگڑا جاتا۔ عدالت نے دانیال عزیز، طلال چودھری، نہال ہاشمی، ان کے بھی ریفرنس دیے کہ ان کی کیسز بھی سامنے ہیں، انہوں نے معافیاں بھی مانگی، پھر بھی توہین عدالت کے مرتکب قرار پائے گئے اور ان کو سزائیں ہوئیں۔
سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نہیں بخشا گیا عدالتوں کی طرف سے، لیکن لاڈلے کو ماحول بنا کے دیا جا رہا تھا کہ جی معافی مانگ لیں، جان چھوڑ دیتے ہیں آپ کی، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ معافی بھی آج نہیں مانگی۔ اب کل امتحان ہوگا عدالت کا کہ عدالت اس کو کس اینگل سے دیکھتی ہے اس بیان کو۔ تو جو جواب جمع کرایا ہے عمران خان نے، اس میں یہ کہا ہے کہ جی عمران خان نے کہا جج زیبا چودھری سے متعلق اپنے الفاظ پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر گہرا افسوس ہے مجھے، عمران خان کہتے ہیں اپنے جواب میں۔ اپنے الفاظ پر جج زیبا چودھری سے پچھتاوے کا اظہار کرنے پر شرمندگی نہیں ہوگی، یعنی میں شرمندہ بھی نہیں ہوں اس بات پہ کہ اپنے الفاظ پر افسوس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ جی عدالت کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ آئندہ ایسے معاملات میں انتہائی احتیاط سے کام لوں گا، نہ تو کبھی ایسا بیان دیا نہ مستقبل میں دوں گا جو کسی عدالتی زیر التوا مقدمے پر اثر انداز ہو۔ میں عدلیہ مخالف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ عدلیہ مخالف جتنی کمپین چلواتے رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے اداروں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں میری نظر میں، باقی عدلیہ فیصلہ کرے گی ظاہر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں عدلیہ مخالف، ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے عمران خان عدلیہ مخالف کمپین چلواتے رہے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو تھے گلزار، انہوں نے سختی کی تھی مشیر ہیلتھ پہ، مرزا جو تھے ان پر، تو اس کے بعد چیف جسٹس کے خلاف کمپین چلوائی گئی تھی، پھر چیف جسٹس کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ تو یہ اس طرح کمپین چلواتے رہے ہیں عدلیہ مخالف بھی اور فوج مخالف بھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں عدلیہ مخالف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے یا انصاف کی راہ میں رکاوٹ کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ طلال چودھری کیس الگ نوعیت کا تھا، عمران خان کہتے ہیں طلال چودھری نے بیان پر کبھی کوئی افسوس ظاہر نہیں کیا تھا۔ چلو طلال چودھری، لیکن باقی جو نہال ہاشمی اور یہ جن کو سزائیں ملیں، دانیال عزیز وغیرہ، انہوں نے تو معافی مانگ لی تھی، اور جو کراچی کے تھے سینیٹر پیپلز پارٹی کے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ جی عدالت نے مجھے ضمنی جواب کی مہلت دی، اس پر بھی تنقید ہوئی، اور تنقید ہوئی تھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل وہی عدالت نے سین کیا کہ ہیڈ ماسٹر والا کام، کہ ایک لاڈلے بچے کو دوبارہ پیپر کرنے کا موقع دیا گیا، تو یہ دوبارہ پیپر جو دیا ہے عمران خان نے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اچھا جی، عدالت نے مجھے ضمنی جواب دینے کی مہلت دی، اس پر بھی تنقید کی گئی، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی گئی، طاق میں رہنے والوں نے شدید تنقید کی، اپنے الفاظ پر خاتون جج سے پچھتاوے کا اظہار کرنے پر بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں جملہ کیا ہے، اپنے الفاظ پر خاتون جج سے پچھتاوے کا اظہار کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی۔ بھائی کلیئر معافی کیوں نہیں مانگی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ادھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، اپنے الفاظ پر خاتون جج زیبا چودھری صاحبہ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ایسا کوئی جملہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا جملہ نہیں لکھا ہے عمران خان نے، یعنی ڈائریکٹ معافی نہیں ہے، معافی نہیں مانگی، صرف یہ کہا ہے کہ افسوس کا اظہار ہے، پچھتاوے کا اظہار ہے، اور اس پچھتاوا کرنے پر میں شرمندہ نہیں ہوں، یہ الفاظ انہوں نے کہے ہیں۔ عدالتیں ہمیشہ معافی اور تحمل کے اسلامی اصولوں کو تسلیم کرتی ہیں، معافی اور تحمل کے اسلامی اصولوں کو تسلیم کرتی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن معافی تو مانگی نہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں ہمیشہ معافی اور تحمل کے اسلامی اصولوں کو تسلیم کرتی ہیں، ٹھیک ہے تسلیم کرتی ہیں، لیکن معافی مانگے تو صحیح، معافی تو مانگی نہیں ہے عمران خان نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی، یعنی اس میں معافی انڈائریکٹلی ایک معافی کو مکس کر رہے ہیں، جگاڑ کر رہے ہیں، یہ جگاڑ والی معافی ہے عمران خان کی، ٹیکنیکل طریقے سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی۔ اب عدالت کا کل دیکھیں گے کہ کیا عدالت اس کو کس اینگل سے دیکھتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی عفو، درگزر اور معافی کے وہ اسلامی اصول اس کیس پر بھی لاگو ہوں گے۔ یہ
آرڈر کر رہے ہیں، پتہ نہیں مشورہ دے رہے ہیں عدالت کو، کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کیے جائیں۔ ایک تو استدعا ہوتی ہے نا عدالت کو کہ عفو درگزر اور معافی کے وہ اسلامی اصول اس کیس پر بھی لاگو کیے جائیں، یہ استدعا ہوتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عفو درگزر اور معافی کے وہ اسلامی اصول اس پر بھی لاگو ہوں گے، اس کیس پر بھی لاگو ہوں گے۔ اب عدالت فیصلہ کرے گی۔ اچھا جی، جج زیبا چودھری کی جذبات مجروح ہوئے، اس پر مجھے گہرا افسوس ہے۔ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور اس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ عمران خان کا جواب ہے، لاڈلے کا دوبارہ کیا ہوا پرچہ ہے جو عدالت کے کہنے پر انہوں نے آج جمع کرا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کل سماعت جو ہونے جا رہی ہے اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی طرح پچھلے کیس کی طرح، پچھلی سماعت کی طرح سرکولر بھی جاری کر دیا ہے، اور اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے اور وکلاء کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، سماعت کے حوالے سے بتایا ہے۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ ایک تو رجسٹرار آفس کے پاس جاری ہونے کے بغیر کوئی بھی اندر کمرہ عدالت میں داخل نہیں ہو پائے گا، جو بھی آئے گا وہ رجسٹرار آفس سے پاس ان کا جاری ہوگا تب آئے گا۔ اس کے لیے عمران خان کو اور ان کے وکلاء کو کہا گیا ہے کہ 15 وکلاء عمران خان کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور 15 رپورٹرز صحافی جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور بار ایسوسیشنز کے کو بھی 5 وکلاء دیے گئے ہیں کہ جی 5 وکلاء بار ایسوسیشنز کے 5 آئیں گے، اور اسی طرح اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کے بھی وکلاء کو کہا گیا ہے۔ لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ وہ لسٹیں فراہم کر دیں تاکہ پاسز جاری کیے جا سکیں، اور لسٹیں جو ہیں، فہرستیں، ناموں کی لسٹیں فراہم کر دی گئی ہوں گی، کیونکہ یہ 4-5 دن پہلے سرکولر جاری کیا گیا تھا۔ تو کل دیکھتے ہیں، کل بڑا امتحان ہوگا، بہت بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عمران خان سابق وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کا، جج زیبا چودھری کو دھمکیاں دینے کا، گالیاں دینے کا، شرم کرو گالی ہی ہوتی ہے نا، زیبا چودھری شرم کرو، اب یہ تو گالی ہے، لیکن عدالت اس کو گالی نہیں سمجھ رہی شاید، اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں سمجھ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہی روٹین کا جملہ ہے، اور یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، ہم آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، یہ بھی کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ بھی روٹین کا جملہ ہے۔ یہ بابر اعوان نے دوران سماعت دلائل میں کہا تھا۔ تو یہ تسلیم بھی کر رہی ہیں کہ دھمکی دی ہے عمران خان نے، گالی بھی دی ہے، لیکن یہ گالی بھی نہیں ہے، دھمکی بھی نہیں ہے، کیونکہ لاڈلے کی گالی گالی نہیں ہے، لاڈلے کی دھمکی دھمکی نہیں ہے۔ کوئی اور دیتا تو وہ تو اس کو تو لٹکایا جاتا، اس کو سزا دی جاتی، جیل بھیجا جاتا، لیکن یہ لاڈلا ہے، اس کو رعایت برتنی ہے ہر صورت میں، جو نظر آ رہا ہے۔ تو کل عدالت کا بہرحال فیصلہ آئے گا تو تب پتہ چلے گا کہ عدالت کا کس اینگل سے اس جواب کو دیکھتی ہے، لیکن موقع فراہم کیا تھا تو دوبارہ پرچہ کر کے عمران خان نے عدالت میں آج جمع کرا دیا ہے۔ اب کل کا انتظار کرتے ہیں، اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔